حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ بانجھ تھی؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فقر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال اور دولت کی اسی خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواریوں کو روانہ فرمایا، تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن آثال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کرے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائے تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا،
اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن خلق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین نہ پسند نہ آتا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر فرماتے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا اے سوال اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائیں گی، لہٰذا کاشان نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا اے سوالی ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔
گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنے بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کا عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی ولادت بوسط کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 عیسوی بمطابق مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب البجرہ کے تحت اس میں جوہد سی جزیات کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غمگسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ حولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ انہوں نے آپ کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابوبکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زوما کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ حولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی لیکن اپنے خاوند سیدنا ابوبکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے لیکن آپ نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ حولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہے اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔
چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہی، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خود اعداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہے کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری، امام مسلم علیہم الرحمت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمت نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزاد جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک آنے لگی اور انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزری تھی اور ان پر رشک آتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے پاس لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جو دائی یا اونی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جسے بیل کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بیل بکری حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے محسوس تھی اور ایک کوٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ رہے اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہر بخاری امام احمد بن محمد کستلانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازررا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بن عوام کے بیٹے ہے۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔